پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے سیاستدان کی، ایک ایسے وزیر اعظم کی جس نے عوام کے لیے، جس نے غریبوں کے لیے جدوجہد کی اور جس نے غریبوں کو ان کا حقوق دلانے کے لیے غریبوں کی آواز بنے۔ میری مراد جناب ذوالفقار علی بھٹو ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی اگر تاریخ پیدائش کی بات کی جائے تو 5 جنوری 1928 کو ذوالفقار علی بھٹو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے، اور ذوالفقار علی بھٹو کے والد کا نام جو تھا وہ سر شاہ نواز بھٹو تھا، اور ان کی والدہ کا نام خورشید بیگم بھٹو تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے 5 بہن بھائی تھے، جن میں سے ایک کا نام بینظیر بھٹو تھا، جن کے انتقال کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے جب اپنی شادی کی اور اپنی بیٹی کا نام جو ہے وہ اپنی بہن کے نام پہ رکھا تھا، جس کا نام بھی بینظیر بھٹو ہے۔ اب یہ سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے، آپ لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہے کہ ان کو بھٹو کیوں کہا جاتا ہے؟ بھٹو بیسیکلی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہجرت سے جب پاکستان بننے سے پہلے یہ جس گاؤں میں رہتے تھے، اس گاؤں کا نام جو تھا موزون بھٹو تھا، اور اس گاؤں کو اگر ہم اور ڈیٹیل میں سٹڈی کریں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ وہ بھارت کا جو صوبہ ہریانہ ہے اس کا جو سرسا میں واقع ہے۔ اسی مناسبت سے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو اور اس بھٹو خاندان کا نام منسوب کیا جاتا ہے۔ سر شاہ نواز بھٹو کو جو سر کا لقب دیا گیا تھا وہ بیسیکلی جو ہے برطانوی گورنمنٹ نے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی جو ہند کی سیاست تھی اس میں ایک بڑا مقام تھا شاہ نواز بھٹو کا۔ ذوالفقار علی بھٹو اگر ہم بات کریں تو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی تعلیم بمبئی سے اور پھر جناب آکسفورڈ سے حاصل کی۔ 1950s میں انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن جو ہے وہ کیلیفورنیا یونیورسٹی سے حاصل کی، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ پاکستان تشریف لائے اور یہاں پر آ کے انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جو اپنی شادی کی وہ نصرت اسوانی سے کی، جو نسلی ایرانی تھی، اور ان کے والد جو ہے وہ مرزا اسوانی جو ہے ان کی کیمیکل کی انڈسٹری تھی کراچی میں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے بیسیکلی جب وہاں باہر سے واپس آتے ہیں تو وہ سندھ مسلم کالج میں پروفیسر بھی رہے اور بعد میں وکالت بھی کرتے رہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو نہ وکالت سے کوئی شوق تھا، نہ ہی ان کو پروفیسری سے کوئی لگن تھی، وہ عملی سیاست میں آنا چاہتے تھے۔ جو ہے ملک میں پہلا مارشل لا لگا تو سکندر مرزا کی سفارش پہ اس وقت جنرل ایوب خان جب اپنی کیبنٹ بنا رہے تھے تو ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی کیبنٹ میں لیا اور ان کو وزارت تجارت دے دی گئی۔ 1960 میں ذوالفقار علی بھٹو کو 3 اور وزارتیں دی گئی، جس میں پانی اور بجلی کی وزارت، جس میں بجلی کی وزارت بھی ہے اور اقلیتی برادری کی وزارت بھی تھی اور امور کشمیر کی وزارت بھی تھی۔ 1962 میں ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ پاک بھارت مذاکرات کے لیے مندوب کے طور پہ مقرر کر کے بھارت بھیجا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی خواہش تھی کہ وہ وزیر خارجہ بنے، اور ان کی خواہش جو ہے وہ 1963 میں پوری کر دی جاتی ہے اور ملک کے وہ وزیر خارجہ بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ایوب خان کا انتہائی قریبی شخص کے طور پہ اس وقت جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کے ایک جسے کہتے ہیں انتہائی قریبی جو رفقا تھے ان میں سے ان کا شمار تھا۔ اب یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو 1964 میں حلال پاکستان کا ایوارڈ جنرل ایوب خان جو صدر تھے انہوں نے ان کو نوازا، اس ایوارڈ سے ان کو نوازا جو سویلین سب سے بڑا ایوارڈ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور ایوب خان کے درمیان جو اختلافات ہوئے وہ بیسیکلی تاشقند معاہدے سے ہوئے۔ 10 جنوری 1966 میں پہلا اختلاف جو ہوا وہ تاشقند معاہدے کی بنیاد پہ ہوا، اور ذوالفقار جب تاشقند معاہدے پہ صدر ایوب نے دستخط کر لیے تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ جون 1966 میں جو ہے وہ ایوب کیبنٹ سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ اب یہاں سے ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اپنی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ 30 اکتوبر یا پھر نومبر 1967 میں جو ہے ذوالفقار علی بھٹو لاہور گلبرگ میں ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر جو ہے وہ اپنی پارٹی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی کی 4 لوگوں پہ مشتمل سپریم کونسل بنتی ہے، جس میں ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر مبشر حسین، جے اے رحیم اور محمد رامے، یہ 4 لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یہ 4 لوگ جو ہے وہ انیشلی اس سپریم کونسل کا حصہ بنتے ہیں۔ ان 4 لوگوں میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان سے ہو۔
اب یہاں سے آگے ذوالفقار علی بھٹو پھر محنت کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کو پورے پاکستان میں پھیلاتے ہیں، بے شمار لوگ اس پارٹی کا حصہ بنتے ہیں، اور 1968 میں ذوالفقار علی بھٹو کا ایوب خان جو ہے وہ گرفتار کر لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جو 4 بنیادی نکات تھے ان میں سے سب سے امپورٹنٹ نقطہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو جمہوریت جو ہے وہ ہماری سیاست ہوگی، طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہوگی، اور اسلام ہمارا دین ہوگا، اور سوشلزم جو ہے وہ ہمارا جو ہے معیشت ہوگی۔ یہ 4 بنیادی جو نکات تھے پیپلز پارٹی کے اس وقت انہوں نے بنائے، اور انہوں نے انتہائی جسے کہتے ہیں لوگوں کے اندر اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی ولولہ انگیز سیاسی قیادت کی وجہ سے اور ان کی شعلہ بیانی کی وجہ سے غریبوں میں انہوں نے جو ہے انقلاب لانے کی ٹھان لی۔ انقلاب تو وہ نہ لا سکے لیکن غریبوں کو جگانے میں ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا کردار ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو شاید انقلاب لانے بھی نہیں دیا گیا، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ آگے ہم چلے تو اب یہ جو ذوالفقار علی بھٹو کی جو پارٹی تھی یہ بڑی فلورش ہوئی، اور اس وقت یہ کوشچن ریز ہوا کہ ایسی پارٹی کی بنیاد کیوں رکھی جائے، ایک نئی پارٹی کی بنیاد کیوں رکھی جائے۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آج آپ لوگوں کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا۔ وہ یہ تھا کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان میں جو بر صغیر کے مسلمان تھے وہ سب متفق تھے کہ پاکستان کے اندر جو اسلامی قانون رائج کیا جائے گا، پاکستان کی سیاست معاشت سب کچھ جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی۔ جو ابھی تک نہیں ہوئی تھی، اس سارے گول کو اچیو کرنے کے لیے بیسکلی پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام کیا گیا تھا، رائٹ جی۔ اب 1970 میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی جو ہے وہ مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل کرتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ 71 میں مشرقی اور مغربی پاکستان جو سقوط ڈھاکہ کا جو بڑا جسے کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ جو واقعہ ہے وہ رونما ہوتا ہے، اور اسی سال ذوالفقار علی بھٹو جو ہے پہلی دفعہ پاکستان کے صدر منتخب ہوتے ہیں۔ 14 اگست 1973 کو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ پاکستان کو پہلا متفقہ آئین جو ہے پہلا ڈاکومنٹ، پہلا آئین جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی کاوش ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ پاکستان کو پہلا متفقہ آئین دیتے ہیں۔ جب اور خود وزیر اعظم جو ہے وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم بنتے ہیں تو اس وقت ان کو جو سب سے بڑے مسائل تھے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے 90,000 فوجی بھارت کے قبضے میں تھے، اس کے علاوہ پاکستان کی کوئی 5,000 کے قریب جو مربع میل زمین تھی وہ بھارت کے قبضے میں تھی۔ مجیب الرحمان کے حق میں جو گرفتار تھے ان کے حق میں جو تھی تحریک عروج پہ تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جو مسائل تھے ان میں بھارت کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ 90,000 فوجیوں کو بھارت سے آزاد کرایا اور اپنی زمین کو واگزار کرایا، جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر بن گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی جو ہے وہ بینک کی بنیاد رکھی۔ ذوالفقار علی بھٹو ہی وہ شخصیت تھے جس نے ایٹمی ریئیکٹر کی بنیاد رکھی۔ پاکستان کو ایٹم بم بنانے کا جو پہلا سفر تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا۔ پاکستان کے جو ہے وہ فوجیوں کو آزاد کرایا، پاکستان کو متفقہ آئین دیا، پاکستانیوں کو پہلا قومی لباس جو ہے وہ شلوار قمیض وہ ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، جو اس وقت سے پہلے ہمارا کوئی قومی لباس نہیں ہوتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی جو سیاست تھی وہ بیسکلی غریبوں کے حقوق کے لیے سیاست تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ سیاست غریبوں کو جو ہے ان کے حق دلانے کے لیے کی، اور اس پہ وہ بے شک اس وقت کامیاب نہیں ہوئے، لیکن غریبوں کو جگانے میں ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا کردار ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے اندر ووٹ کی جو حرمت ہے اس کے لیے بھرپور جنگ لڑی۔ عوام کی حکومت ہوگی، عوام کی مرضی سے ہوگی اور عوام کے لیے ہوگی، یعنی حقیقی جمہوریت کی طرف جو ہے پہلا سفر اگر ہم یہ کہیں تو پاکستان کی ہسٹری میں اگر کسی نے شروع کیا تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ یہ وہ پارٹی تھی جو پورے پاکستان میں مشہور تھی اور پورے پاکستان میں اس کی جڑیں مضبوط تھیں، لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو وہ مفاہمت کی سیاست کی وجہ سے صرف سندھ تک جو ہے وہ سکڑ کے رہ گئی۔ پیپلز پارٹی مفاہمت کی سیاست کے لیے نہیں بنی تھی، پیپلز
پارٹی جو عوام کے حقوق کے لیے بنی تھی، عوام اور غریبوں کے حقوق کے لیے بنی تھی. روٹی، کپڑا اور مکان جیسے بنیادی ضروریات جو تھی وہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کا جو نعرہ تھا وہ دیوانہ وار لوگوں میں جو ہے پسند کیا گیا اور انتہائی مقبولیت اس نعرے نے حاصل کی. ذوالفقار علی اسی لیے غریبوں کے لیڈر بنے، قائد اعظم کے بعد پاکستان کے مقبول ترین لیڈر بنے، کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے سیاست نہیں کی، اپنے لیے سیاست نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو غریبوں کے ساتھ ان کے رنگ میں رنگ دیا. ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی ذاتیات کو پیچھے رکھ کے عوام کی جدوجہد کو اپنا نصب العین بنا لیا تھا، اور اسی وجہ سے آج اگر ہم دیکھیں تو وہ ذوالفقار علی بھٹو لوگوں کی، عوام کی دلوں میں آج بھی زندہ ہے. قائد اعظم کے بعد وہ سب سے بڑے لیڈر ہیں. اس وقت جو نعرے تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے اس طرح کے لگائے جاتے تھے کہ غریبوں کا لیڈر بھٹو، مزدوروں کا لیڈر بھٹو، بھوکھوں کا لیڈر بھٹو، مطلب سندھیوں کا لیڈر بھٹو، پنجابیوں کا لیڈر بھٹو. مطلب ذوالفقار علی بھٹو کی پسندیدگی اگر ہم کہیں عوام کے اندر تو وہ انتہا درجے کی. ذوالفقار علی بھٹو کے جو ایفرٹ تھی پیپلز پارٹی کی، وہ اس نے ہر طبقہ جو زندگی سے تعلق رکھنے والا ہر طبقہ تھا اس کو متاثر کیا. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ اسی وجہ سے ان کو 1977 میں جو دوسرا الیکشن ہوا پاکستان کا تو اس میں بھی اکثریت ملی، اور اکثریت جو ذوالفقار علی بھٹو کو ملی وہ بیسکلی بے شمار لوگ جو ہے وہ جو پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، اور 77 کا الیکشن جو ہے وہ انہوں نے جیتا. لیکن اس وقت کی اپوزیشن جو تھی اس نے اس الیکشن کو نہیں مانا اور ملک گیر جو ہے وہ احتجاج کیا، اور اس احتجاج کے نتیجے میں جناب ضیاء الحق نے جو ہے وہ پاکستان میں 5 جولائی 1977 میں جو ہے وہ مارشل لا نافذ کر دیا، اور ذوالفقار علی بھٹو کو محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنا دی گئی. ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 میں جو ہے وہ پھانسی دے کر شہید کر دیا جاتا ہے. اور اس وقت فیض نے بڑا زبردست شعر کہا تھا، وہ یہ تھا: دیا تھا صبح مسرت نے ایک چراغ ہمیں، دیا تھا صبح مسرت نے ایک چراغ ہمیں، اس کو تم نے سرے عام کھو دیا لوگو، اس کو تم نے سرے عام کھو دیا لوگوں. ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان میں صف ماتم بچھ جاتا ہے. پاکستان کے اندر جو سیاسی ذوالفقار علی بھٹو کی جو سیاست ہے، جو ان کو پھانسی دی جاتی ہے اس کی شہادت کے بعد، ذوالفقار علی بھٹو کو آپ عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی جو ہے اس کے بعد 2 دفعہ وزیر اعظم بنی، ذوالفقار علی بھٹو کے داماد جو ہے وہ پاکستان کے صدر بنے، اور پیپلز پارٹی پاکستان میں گورن کرنے والی ایک بڑی جماعت بنی. تو یہ تھی ایک شارٹ سی ویڈیو. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں آپ کو چند بنیادی انفارمیشن اس ویڈیو سے میری کوشش ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کی پاکستان کی ہسٹری سے ریلیٹڈ شارٹ ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں. اینڈ